بسم اللہ الرحمن الرحیم إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار. عذاب قبر کے اسباب میں بنیادی سبب کفر اور شرک. کفر اور شرک. اگر کوئی آدمی کفر کرتا ہے، کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اس کے لیے قبر کا عذاب ہے. دلیل سورہ مومن آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ترجمہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ آل فرعون پہ صبح شام پیش کی جا رہی ہے. صبح کے وقت بھی جہنم کی آگ، شام کے وقت بھی جہنم کی آگ آل فرعون پہ، فرعون اور اس کے ساتھ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ یہ کہے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اب آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو. ڈبل عذاب ہے. آخرت کے عذاب سے پہلے ایک عذاب یہ برزخی زندگی کا عذاب ہے. آل فرعون کو صبح شام جہنم کی آگ ان کے اوپر پیش کی جا رہی ہے، سزا مل رہی ہے، پنشمنٹ انہیں دیا جا رہا ہے. لیکن آخرت کا عذاب تو اور اس سے زیادہ. آیت سے کیا بات معلوم؟ مرنے کے بعد گنہگار انسان جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کو قبر کا عذاب، قبر کا عذاب ایک سزا ہے. قبر کا عذاب ایک مصیبت ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہود يعذب في خبورها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المومن سے آیت نمبر 46 اور صحیح بخاری سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں خبر کے عذاب کے اسباب کیا ہیں، خبر میں عذاب کن برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن خبر میں پہنچنا ہے۔ خبر وہ جگہ ہے، خبر وہ جگہ ہے جہاں انسان کی موت کے بعد اس کے جسم کو داخل کیا جاتا ہے۔ خبر دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کی ابدی دائمی زندگی سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ خبر ہر انسان کے لیے اس کے اعمال کی جزا اور سزا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر آخرت کی منازل میں یہ سب سے پہلی منزل ہے جو قبر کے عذاب سے نجات پا گیا، اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہے۔ اور جو شخص خبر کی آزمائش، خبر کے عذاب سے دوچار ہوگا، اس کے لیے اس کے بعد کے مراحل اور بھی دشوار ہوں گی۔ سوال یہ ہے، جب قبر کا عذاب یہ کافر مشرک کے لیے ہی خاص نہیں ہے، قبر کا عذاب کافروں کے لیے ہے، قبر کا عذاب مشرکوں کے لیے ہے، قبر کا عذاب ایمان والے گنہگاروں کے لیے بھی قبر کا عذاب ہے۔ وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو جتنی چاہے سزا دے، قبر کا عذاب اس کو کتنا دینا چاہے وہ اللہ کے اختیار میں، الامان والحفیظ۔ لیکن ایک مومن
ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، قبر کی زندگی کو یاد کرتا ہے۔ اگر میں اس دنیاوی زندگی میں ایک اچھی زندگی گزار لیا، اللہ کی یاد میں زندگی گزار لیا، لوگوں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات، اچھے معاملات والی زندگی گزار لیا، تو مرنے کے بعد قبر میں فرشتے اس کے لیے خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ خبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، خبر کافر اور مشرک گنہگار کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ بھائیو، سوال یہ ہے، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ بہت سارے اعمال ہیں، مختصر۔ نمبر 1، عذاب قبر کے اسباب میں بنیادی سبب کفر اور شرک۔ کفر اور شرک۔ اگر کوئی آدمی کفر کرتا ہے، کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اس کے لیے قبر کا عذاب ہے۔ دلیل سورہ مومن آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ترجمہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ آل فرعون پہ صبح شام پیش کی جا رہی ہے۔ صبح کے وقت بھی جہنم کی آگ، شام کے وقت بھی جہنم کی آگ آل فرعون پہ، فرعون اور اس کے ساتھ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ یہ کہے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو، ڈبل عذاب۔ ہے آخرت کے عذاب سے پہلے ایک عذاب، یہ برزخی زندگی کا عذاب ہے۔ آل فرعون کو صبح شام جہنم کی آگ ان کے اوپر پیش کی جا رہی ہے، سزا مل رہی ہے، پنشمنٹ انہیں دیا جا رہا ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو اور اس سے زیادہ ہے۔ آیت سے کیا بات معلوم؟ مرنے کے بعد گنہگار انسان جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کو قبر کا عذاب، قبر کا عذاب ایک سزا ہے، قبر کا عذاب ایک مصیبت ہے۔ دنیا میں ہی مختصر سے کوئی چھوٹی موٹی ہلکی بخار آ گئی، پریشانی آ گئی، برداشت نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، اس کے دفاع کے لیے کئی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ بھائیوں، مرنے کے بعد قبر وہ مختصر سی جگہ ہے، کئی لوگ مر گئے، قبر میں چلے گئے، ہمیں بھی موت آئے گی، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کافر اور مشرک کے لیے قبر کا عذاب۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر، سورج غروب ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر، سورج ڈوب گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک آواز سنائی دی، ایک آواز ابھی آئی۔ پیارے نبی نے فرمایا یہود یعذب فی قبورها، یہودیوں کو قبر میں عذاب۔ اللہ رب العالمین نبی کو آگاہ کرا دیا، نبی کو یہ بات بتلایا، جتنے یہودی ہیں یہ کافر ہیں، کفر کی وجہ سے یہودیوں کو قبر میں عذاب۔ صحیح مسلم کی روایت، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں
بنو نجار کے باغ میں خچر پہ سوار تھے. اچانک خچر بھدکنے لگا, وہ سواری آپ کی اچھلنے لگی. قریب تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری سے گر جائے. اور اللہ کے نبی نے وہاں دیکھا 5 یا 6 قبریں موجود, 5-6 قبریں وہاں موجود تھی. پیارے نبی نے فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا ہاں مجھے معلوم یہ کس کی خبریں ہیں. پھر اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا مَتَى هَؤُلَاءِ, یہ قبر والے یہ لوگ کب مرے, ان کی وفات کس حالت میں ہوئی؟ اس نے کہا شرک کی حالت میں, شرکیہ زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ, شرک کی زندگی گزارتے وہ لوگ مر گئے. پیارے نبی نے فرمایا ان لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جائے. یہ ریفرنس صحیح مسلم کا. عذاب قبر کے اسباب میں ایک سبب کفر اور شرک. عذاب قبر کا دوسرا سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی مشہور حدیث ہے, آدمی اگر اپنے دل میں نفاق رکھا, دوسرے معنی میں اس کو منافق کہتے ہیں, زبان سے بولتا ہے دل میں رکھ, حق کو دل میں چھپائے رکھتا ہے زبان سے ظاہر ہے, کفر کو دل میں چھپائے رکھتا ہے زبان سے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اظہار حق کرتا ہے. ایسے منافقوں کے لیے کتنی بڑی وعید ہے. مسند احمد کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں جانا اتفاق ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے. پیارے نبی نے فرمایا اس امت کو قبر میں آزمائش ہوتی ہے. جب ایک آدمی انتقال ہو جاتا ہے, جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے, ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا لے کے آتا ہے. فرشتہ ایک ہتھوڑا لے کے آتا ہے, میت کو قبر میں اٹھا کے بٹھاتا ہے, بٹھا کے پوچھتا ہے آپ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آپ کی طرف مبعوث کی گئی. اگر وہ مومن ہے کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ فرشتہ اس کو جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس طرف دیکھو, جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا. فرشتہ کہتا ہے اگر آپ یہ صحیح جواب نہ دیے ہوتے, آپ کا رب پہ ایمان نہ ہوتا تو آپ کا ٹھکانہ یہی جہنم ہوتا. پھر اس کو بتایا تھا آپ اس طرف دیکھو, مڑ کے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس میت کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے, وہ انسان حشاش بشاش خوش ہو جاتا ہے, کیا میرا بہترین ٹھکانہ ہے. اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ, آپ آرام کرو یہیں. اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد اگر وہ میت منافق کی ہے, اس سے سوال ہوتا ہے آپ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہے گا منافق لوگ بولتے تھے میں سنتا تھا, لوگ جو کہتے تھے وہ سنتا تھا, سوال کرنے پہ جواب نہیں دے گا. فرشتہ اس کو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, کہتا ہے کہ اس طرف دیکھ لو. دیکھتا اگر تو ایمان لایا ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت بن جاتا, لیکن تو ایمان نہیں لایا, تو نفاق کی زندگی گزارا, اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرشتہ ہتھوڑے سے اتنا زور سے مارتا ہے اس کی آواز جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. یہ منافقوں کا حشر. عذاب قبر سے دوچار ہونے والا
وہ انسان جو منافق ہے۔ عذاب قبر کے اسباب میں تیسرا سبب ذکر الہی سے منہ موڑنا۔ اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا، دنیا بولو کر لیں گے، اللہ کا ذکر، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کی یاد میں رہو، یہ نہیں ہوتا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم ایسوں کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ ذکر الہی، اللہ کی یاد سے آدمی غافل، اذان ہو رہی نماز کچھ نہیں آ رہا ہے انہیں، اذان ہو رہی نماز کا وقت ہو گیا، ہماری مائیں بہنیں گھر میں نماز ہی نہیں پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں، پوری طرح اللہ کے ذکر سے غفلت کی زندگی گزارے۔ اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے غافل ہے اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا اور مرنے کے بعد اس کو اندھا بنا کے اٹھاؤں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ معیشۃ ضنکا سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ جب وہ قبر میں پہنچ جائے گا تو اس کو قبر ایسے دبوچے گی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ ایک رگ تھوڑی ہٹ گئی تو کتنی تکلیف ہے، ہاں؟ سردی زکام سے آدمی کتنا بے چین۔ قبر کا عذاب معیشۃ ضنکا، اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ اللہ حفاظت، اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ کہ اس آدمی کے لیے عذاب قبر۔ عذاب قبر کے اسباب میں ایک سبب تکبر سے چلنا۔ آج کل دیکھو اچھا ٹپ ٹاپ ہو گئے لباس، بھائی لباس اللہ آپ کو دیا، اچھا پہنو جی، اچھا کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، فخری انداز نہیں، تکبر غرور نہیں۔ مرد حضرات کا لباس کیسا ہوا معلوم؟ وہ عورتیں لباس پہننے کے بجائے آج الٹا مردوں کا لباس پورا زمین کو جھاڑ رہا ہے، عورت کا لباس زمین کو جھاڑنا ہے، مرد کا لباس ٹخنے سے اوپر رہنا ہے۔ یہ اگر زمین جھاڑتا ہے مردوں کی پینٹ، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اچھا لباس پہن کو جا رہا، زبردست کنگھی کر لے جا رہا، اچھے کپڑے پہن لیا، کنگھی کر لے، فخری انداز سے جا رہا، اللہ کو یہ اس کی ادا پسند نہیں آئی، اللہ اس کو زمین میں دھسایا۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت تک دھستا رہے گا۔ کپڑے اچھے ہیں نا جس کے، کنگھیچ کر لیا نا، بال کو سنوارا نا، فخر ہے۔ یہ جو پوشاک جو لباس پہنا ہے تکبر کا لباس ہے، اور اس کی جو پینٹ، اس کی جو ازار جو زمین جھاڑ رہی ہے، یہ فخری انداز ہے۔ نبی نے فرمایا وہ انسان قبر میں زمین میں دھستا جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا جا رہا ہے۔ اللہ ڈھیل دیا بھائی، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، نہیں سنبھلتے۔ قبر کے عذاب میں ایک سبب قرض ہے۔ آج کل فیشن سے دیکھو بچے بھی قرضہ لے رہے ہیں، بیٹنگ کھیل رہے ہیں، گھر میں سے پیسے چرا لے جا رہے ہیں، ماں پوچھے تو ماں پیسے دے رہے ہیں، باپ پیسے۔ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ بچہ جو ہم سے پیسے لے کے جا رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد پر وہ نگاہ رکھیں۔ آج عام ہو گیا بیٹنگ، بہت حرام ہے بیٹنگ، یہ رشوت حرام ہے، جوا حرام ہے، اتنا گناہ گویا کہ سور کے گوشت کو یا خنزیر کے خون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے برابر ہے۔ قرض لینا جائز ہے، نیت کیا ہونا بھی؟ قرض میں ادا کرتا ہوں، ادا کرنے کی نیت سے قرض لو، ہڑپ کرنے کی نیت سے قرض مت لو، ادا کرنے کی نیت سے لو، اللہ اس کے اسباب پیدا کرے گا۔
ہڑپ کرنے کی نیت سے لیں گے قرضہ ادا نہیں کر سکتے آپ، اللہ کی مدد نہیں رہتی ہوں۔ قرض کیسی چیز ہے معلوم؟ قرض یہ وہ چیز ہے، ایک صحابی ہے بیان کرتے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اسے کیا کرے؟ غسل دی، کفن پہنا ہے، جنازے میں رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جنازہ تیار ہے، آپ آئیے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل گیا، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ آئے۔ آپ نے پوچھا شاید یہ تمہارے بھائی کی ذمہ قرضہ ہے، شاید یہ تمہارے بھائی کی ذمہ قرض ہے۔ لوگوں نے کہا 2 دینار قرض ہے، 2 دینار اس میت کی ذمہ قرض ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، آپ جنازے کی نماز پڑھانے سے آپ پیچھے۔ اگر کوئی ذمہ داری لیتا ہے وہ ذمہ داری کون لیے؟ وہ صحابی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی ذمہ داری لیے، یہ 2 دینار جو میت کی ذمہ ہے یہ قرض میں ادا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا۔ جب بھی اللہ کے نبی کی ملاقات ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے 2 دینار کا کیا ہوا؟ آپ ذمہ داری ادا کریں، 2 دینار کا کیا ہوا؟ تو ایک وقت انہوں نے کہا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہ 2 دینار میں ادا کر دیں۔ نبی نے فرمایا تمہارے بھائی کی روح کو ٹھنڈک پہنچی، قرض جب ادا ہو گیا میت کی روح کو ٹھنڈک پہنچی۔ ایک روایت قرض کی وجہ سے وہ آدمی جنت سے محروم ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہونے سے وہ آدمی رکا رہتا ہے، محض اس لیے کہ قرض ادا کرو، گھر والوں کو بتاؤ فلاں جگہ مجھے دینا ہے۔ آخری بات، قبر کے عذاب میں ایک سبب یہ ہے بلا عذر اگر ہماری خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ایسی عورتوں کو بھی قبر کا عذاب۔ کوئی عذر نہیں ہے، اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے ایسی عورت کو قبر کا عذاب ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھا کر لے کے چلے، میں گیا مختلف مقامات اور لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، مختلف مقامات سے میرا گزر ہوا، اور میرا گزر خواتین کے پاس سے بھی ہوا۔ دیکھا سانپ پستان کو نچوڑ رہے ہیں، یہ برا منظر اللہ کے نبی کو جب دکھایا گیا، نبی نے فرمایا کون ہے یہ، کون ہے؟ نبی کو یہ بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بغیر پرابلم کے، بغیر عذر کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ یہ بچے کی غذا ماں کے جسم میں ہے، اگر یہ بچہ ماں کی اس خوراک سے محروم ہوتا ہے، ماں اس کو محروم کرتی ہے، نبی نے فرمایا اسی عورت کو قبر کا عذاب۔ بہت ساری باتیں ذہن میں ملتی ہیں، ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، قبر کے اس گڑھے کو یاد کرنا چاہیے، اخروی زندگی کی تیاری کرنا چاہیے، عقیدے کو مضبوط بنائیں، ایمان کو مضبوط بنائیں، وہ اسباب جانیں کون سے کام بھائی جس کی وجہ سے قبر کا عذاب، وہ کاموں کی لیسٹ اگر ہمارے سامنے آئی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ ان تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ انہیں اعلیٰ علین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ 15 اگست کی اس یوم آزادی کے موقع پر ہم مجاہدین اسلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ انہوں نے ظلم کے خلاف جو انہوں نے کوششیں کی، جو قربانیاں دی ہے، اللہ ان سب کی قربانی کو قبول فرما رہے ہیں، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں جن کی جو جائز خواہشات ہیں اللہ ہماری تمام جائز خواہشات، جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اللہ ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان میں، اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.